کہ جب دین پہ کٹھن وقت آتا ہے، جب دین پہ مشکل وقت آتا ہے، جب ارتداد کا فتنہ اٹھتا ہے، جب منکرین نظام اسلامی، جنہیں اس وقت منکرین زکوٰۃ کا فتنہ کہا گیا تھا، جو منکرین نظام اسلامی تھے، ان کے خلاف تیغ صدیق نیام میں نہیں رہتی، فخر صدیق مسجد نبوی کی خلوت میں نہیں بیٹھ جاتا، بلکہ فخر صدیق ان لشکروں کی امامت کرتا ہے، ان کی قیادت کرتا ہے، اور نظام اسلامی کے نفاذ تک وہ نیام تلوار میں نہیں لوٹتی۔ ارتداد کا فتنہ، گستاخان رسول کا فتنہ، منکرین ختم نبوت کا وہ فتنہ، انہیں دبانے تک، اس کے خاتمے تک فخر صدیق برسر پیکار رہتا ہے۔ اگر فخر صدیقی سے نسبت کا دعویٰ ہے تو اس کا کیا یہی تقاضا ہے کہ خانقاہوں میں گھس کے بیٹھ جائیں، خانقاہوں میں دبک کے بیٹھ جائیں؟ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کائنات روحانیت کا سب سے اعلیٰ تجربہ، ماورائے عقل تجربہ، دنیا روحانیت کا سب سے بلند و بالا تجربہ وہ تھا کہ جب رسالت مآب معراج پہ تشریف لے جاتے ہیں اور وہ رعنائیاں دیکھ کے، وہ حسن و لطافت دیکھ کے، ما زاغ البصر وما طغی، اور ابن عربی جو قاب قوسین کی تشریح کرتے ہیں تثنیہ میں اور واحد میں کہ کثرت کس طرح وحدت میں ڈھل جاتی ہے، اس حسن کو، اس جمال کو دیکھ کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو عرش پہ مقید نہیں کر دیتے۔ سدرۃ المنتہا پہ جبریل کے پر جلے، آقا آگے گئے، لیکن آقا نے اپنے آپ کو وہاں کا نہیں کر دیا، وہاں سے واپس تشریف لائے اور اس دنیا کی امامت فرمائی، اس دنیا کی راہبری کی، اس دنیا کی رہنمائی کی۔ اور معراج کے بعد بدر ہوا، معراج کے بعد احد ہوا، اور فخر کیا ہے؟ اقبال ہمیں یہ بتاتا ہے کہ فخر عریاں گرمی بدر و حنین، فخر عریاں بانگ تکبیر حسین، کہ فخر عریاں کیا ہے، فخر کی معراج کیا ہے، فخر کی انتہا کیا ہے؟ فخر کی انتہا بدر و حنین ہے، اور فخر کی انتہا کیا ہے؟ فخر کی انتہا امام عالی مقام کی تکبیر ہے جو ظلم و استبداد کے خلاف اٹھتی ہے۔ اگر حضرت علی کے فخر سے نسبت ہے تو حضرت علی کا فخر کیا ہے؟ کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ آج تمہاری تکبیر سے کشمیر کیوں نہیں لرزتا؟ آج تمہاری تکبیر سے فلسطین کیوں نہیں لرزتا؟ آج تمہاری تکبیر سے استبداد کو، استعمار کو، سامراج کو یہ جرأت کیوں ہے کہ وہ غوث الثقلین کی سرزمین کو آ کے پامال کرتا ہے، اس کی حرمت کو پامال کرتا ہے؟